بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے دینی اسلامی بہن بھائیوں، ماؤں، بیٹیوں، میرے چینل میں اسداللہ میں خوش آمدید۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس دنیا کی تمام نعمتیں اور خوشیوں سے نوازے۔ میرے پیاریوں، آپ اس چینل کو اسداللہ چینل کو ضرور سبسکرائب اور لائک اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا نہ بھولیے گا، تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیوز ملتی رہے اور میرے چینل کے ممبرز بنتے رہیں، اور انشاءاللہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ تو شہادت حضرت امیر مسلم کا بیان کس وار چل رہا ہے۔ تو حضرت امیر مسلم کی شہادت ہو گئی تو ہاشمی شہزادے کا بے گور و کفن لاشا کوفہ کے فرش پر پڑا ہے، نہ کوئی اٹھانے والا ہے اور نہ کوئی رونے والا۔ ابن زیاد خوش ہو گیا اور یزید کے کتے مسکرا رہے تھے، مگر فرشتے چیخ اٹھے، حوریں چلا پڑی اور خود روح فطرت تڑپ گئی۔ حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کے بعد ابن زیاد ایک سنہری تخت پر بڑے تکبر و غرور کے نشے میں جھوم رہا تھا، اور کوفہ کے بے وفا رئیس، دغاباز چودھری، عہد شکن امیر اور لالچی کتے ارد گرد بیٹھے چراغ حق کو ہدایت بجھانے پر اور اپنے مذہبی شیوع دین کے امام اور طریقت کے پیر کو شہید کرنے پر انعام وصول کر رہے تھے، اور افسران فوج اپنی اپنی بہادری و شجاعت کی داد لے رہے تھے، اور ابن زیاد بڑے فخر اور غرور کے ساتھ یہ کہہ رہا تھا کہ اے کوفہ والو، میں نے جو کہا تھا وہ کر دکھایا، اور آئندہ بھی یاد رکھو کہ جس نے حسین ابن علی کا نام لیا، اس کا بھی یہی حشر ہوگا جو یزید کی خلافت کے اس باغی مسلم کا ہوا۔ وہ کچھ اور کہتا کتا، وہ کچھ اور یزید کا کتے بکواس کر رہے تھے، مگر ان کی بکواس ہو رہی تھی، مگر خدا ان کے لعنت بھیجے، ان کو اللہ کے فرشتوں کی لعنت اور تمام محبان اہل بیت کی لعنت ہو۔ مگر اس دوران ایک بڑھیا سر پر سیاہ چادر اوڑھے لکڑی کے سہارے ابن زیاد کے سامنے کھڑی ہو گئی اور غضبناک آواز میں بولی، اے بد نہاد، زبان بند کر! ہم نے جس شیطان کی خبر قرآن میں پڑھی تھی وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ اس نے حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت کا انکار کیا، اور تو حضرت حسین کی خلافت کا منکر ہے۔ اس نے بھی خلیفہ برحق کے بے ادبی کی، تو بھی خلیفہ برحق کا دشمن ہے۔ وہ قیامت تک کے لیے ملعون ہوا، تجھ پر بھی حشر تک پھٹکار پڑتی رہے گی۔ نور ہدایت کے ایک چراغ کو بجھا کر تو نے اسلام کو اندھیرے میں ڈال دیا، گلشن اہل بیت کے ایک پھول کو توڑ کر تو نے اس کے باغبان کی روح کو تڑپا دیا ہے، اور آبروئے عطرت و پیغمبر کو پامال کر کے تو انسانیت کے چہرے پر دھبا لگایا ہے۔ اے دنیا کے کتے، یاد رکھ، حشر کے دن تیرا بھی وہی حشر ہوگا جو فرعون اور نمرود کا ہوگا، اور
لے ایک چھوٹی سی حمائل ہے جو ہر وقت اس مظلوم کے گلے میں رہتی تھی، یہ اس کی امانت سنبھال، اور یہ لے اس ہاشمی نوجوان کی چادر جو تیرے دربار کے کتوں نے سارے بازار پھاڑ دی ہے۔ پردہ دار عورت کی یہ بے باکانہ گفتگو سن کر ابن زیاد غصے سے لال پیلا ہو گیا اور گرج کر بولا، گستاخ عورت، تو کون ہے؟ بڑھیا خاموش رہی۔ ابن زیاد نے ایک فوجی افسر کو حکم دیا کہ اس کے چہرے سے نقاب کھینچ لی جائے۔ بوڑھی عورت کڑک کر بولی، خبردار، ٹوٹ جائیں گے وہ ہاتھ جو میرے نقاب کی طرف بڑھے، اور میری جن آنکھوں نے حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاک صورت دیکھی ہے، وہ آنکھیں اب تجھ جیسے مردوں کی منحوس شکل نہیں دیکھ سکتی، اور میں وہی بدنصیب طوع ہوں جس کے گھر سے حضرت مسلم کو نکال کر شہید کیا گیا۔ خدا جانے اس کی سزا قیامت کو مجھے کیا ملے گی۔ خدا کے لیے مجھے مسلم کی لاش دکھا دے تاکہ میں ان کے قدموں سے لپٹ کر خون آلود خاک کو چوم کر اپنے اس جرم کی معافی مانگ لوں۔ مجھے افسوس ہے کہ میں ان کو اپنے گھر ایک مہمان کی حیثیت سے کیوں لے گئی، اور پھر اپنے اس دغا باز، بے دین اور بے ایمان بیٹے کی غداری سے اس مظلوم کی شہادت کا سبب بنی۔ اے مردو، تم تو اپنے قہر و غضب کے خوف سے ہو سکتا ہے کہ خدا کے بندوں کی زبانیں بند کر دے، مگر تو دلوں سے محبت اہل بیت مٹا نہیں سکتا۔ طوع کی حق گوئی سے ابن زیاد کی آتش غضب بھڑک اٹھی، اور اس نے جلاد کو اشارہ کیا کہ اس گستاخ عورت کا فوراً خاتمہ کرو۔ جلاد اٹھا، تلوار چمکی، گری، اور پھر ایک لمحہ کے اندر طوع کی لاش زمین پر تڑپنے لگی۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ یہ حسین پاک کے آنے سے پہلے یہ 3 شہادتیں کوفہ کے اندر ہو گئیں، کوفہ کے شہر میں۔